ایران اسرائیل معاملے کو لے کے امریکہ اس وقت کیا کر رہا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن کیا سوچ رہا ہے امریکہ، اس سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ سینئر صحافی وائس آف امریکہ اویس بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس صاحب تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ پاکستان سے، بٹ وہاں تو غالباً گڈ ایوننگ گڈ نائٹ ہو رہی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اویس صاحب۔ سو کیا کر رہا ہے امریکہ کیا سوچ رہا ہے؟ برنی سینڈرز جہاں جا رہے ہیں وہاں تو نو مور وار کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن ٹرمپ کر گئے ہیں وار۔ سو واٹ از امریکہ تھنکنگ ایکچولی؟ دیکھیے، جو امریکہ نے سوچا تھا وہ تو کر لیا۔ جو بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ امریکہ براہ راست جو ہے وہ اسرائیل کی جو ایران کے خلاف جارحیت ہے یا جنگ ہے اس میں شریک ہو جائے گا، اور وہ بھرپور انداز میں شریک ہوا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کل جب فتح کا اعلان کیا، فتح کا بغل بجایا اپنے طور پر، تو انہوں نے کہا کہ وی ورکڈ ایز اے ٹیم۔ تو جب ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 جون سے جو جارحیت شروع ہوئی تھی اسرائیل کی ایران کے خلاف، جس میں ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور ریولیوشنری گارڈز کے جو رہنما تھے وہ کافی ہلاک کیے گئے تھے، تو اسی روز سے پھر اس کا مطلب ہے امریکہ اس میں شریک تھا۔ اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو یو این کے اندر ایک طرف سلامتی کونسل کا اجلاس ہے، اور دوسری طرف جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس ارغاچی، وہ اس وقت ماسکو کے اندر ہیں، جو اپنے بہت بڑے الائے ہیں، 20 سال کا ایگریمنٹ ہے رشیا کا ایران کے ساتھ، وہاں پہ موجود ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات کریں گے، اور اگلا جو قدم ہوگا ایران کا اس کا بتائیں گے، اور کس طریقے سے ایران یا چائنا ان کے ساتھ کس حد تک اس معاملے کے اندر، اس جنگ کے اندر ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ اور جو ان کے فوجی جرنیل ہیں وہ تو فتح کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایران کے اندر رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایران کو عظیم نہیں بنا سکتے یہ آیت اللہ خمینائی جو سپریم لیڈر ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں، تو پھر کیوں نہ رجیم چینج کی جائے۔ تو جو پہلے سے پاس گشت ہو رہی تھی ڈپلومیٹک سرکلز میں اور پولیٹیکل سرکلز میں، اس بات کی گونج جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پہ اشارہ دیا کہ رجیم چینج۔ اور دوسری طرف ان کے جرنیل وہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں کس طرح B-2 جو ہے 20 فٹ اور 30,000 پاؤنڈ وزنی جو بام جو کل گرائے گئے ہیں 3 نیوکلیئر سائٹس پہ، ایران کے فردو اور نتانز اور اصفہان کی نیوکلیئر سائٹس پہ، وہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے 18 گھنٹے ایک طرف فلائٹ کی اور دوسری طرف 18 گھنٹے کی پرواز اور 36 گھنٹے کا یہ آپریشن کس طرح ان کے بقول کامیاب ہوا ہے۔ تو بہت کچھ اس وقت دنیا کے سٹیج پر ہو رہا ہے، لیکن بہت خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں اور اس وقت گلف کنٹریز کے اندر، اور خود جو امریکہ کے اتحادی ہیں اور دوسری جانب امریکہ کے جو 20 فوجی اڈے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، ان کے 40,000 ٹروپس موجود ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر۔ کیا ایران اپنے جو آپشن ہے کہ کیا امریکہ کے فوجی اڈے جو گلف کنٹریز میں ہیں یا مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، عرب ممالک، امریکہ کے ان فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا؟ لگتا یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ جوابی کارروائی ضرور کرے گا، چاہے وہ جتنی مضبوط مربوط ہو یا کمزور ہو، کیونکہ اس کے بقول ایران جو ہے پھر کمزور نظر آئے گا اور مذاکراتی ٹیبل پہ کبھی نہیں بیٹھے گا۔ تو اس وقت کڑی آزمائش ہے ایران کے لیے اور خود مسلم ممالک کے لیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔